جھک جانا یہ تو ایک عام سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دینا، ہاتھ باندھ کر احتراماً کھڑے ہونا، جھک جانا، رکوع کی شکل میں تھوڑا سا سر کو خم کر لینا۔ لیکن کیا صرف اتنے عمل کا نام رب کی بندگی ہے؟ اتنے عمل کا نام رب کی بندگی نہیں ہے۔ رب کی بندگی کا نام یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کا ہر کام ایسا کرنا کہ جو عبادت بن جائے تو پھر کامل بندگی ہوتی ہے۔ جو علامہ صاحب نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات و انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اب بندگی صرف سر کو زمین پر رکھ دینے کا نام نہیں ہے، بندگی صرف قیام کے صورت میں ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے، بندگی صرف سر کو تسلیم خم کرتے ہوئے جھکا دینے کا نام نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر عمل، ہر چیز، ہر طریقہ وہ ہونا چاہیے جو عبادت ہو، تو آپ کی زندگی مکمل بندگی والی زندگی۔ اب اس کو چھوٹا سا سمجھ لیں، اگر اپنی زندگی مکمل بندگی والی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار بھی اپنانا پڑے گا کہ وہ بندگی والی زندگی، کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ثواب بن جائے، عبادت بن جائے، ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، تعلق، معاشیات، معاشرات، تعلقات، یہ سب کے سب عبادت بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں ایسی زندگی کو دیکھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی ماڈل بھی ہونا پڑے گا۔ اور اللہ نے ہم پر رحم یہ فرمایا، کرم یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگوں میں نے اپنے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دی ہے، اگر تم میرے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار دو گے تم میری بندگی میں آ جاؤ گے، میری بندگی میں آ جاؤ گے۔ تو پورا اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر مکمل بندگی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ کو رول ماڈل بنایا گیا، مکمل نمونہ بنایا گیا، آپ کی زندگی کو کامل نمونہ بنایا گیا، ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، آپ کو تجارت کے لحاظ سے، آپ کو تعلقات کے لحاظ سے، آپ کو تبلیغ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مکمل نمونہ بنایا گیا کہ جو بھی شخص کسی شعبے سے وابستہ ہو، اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہے تو اللہ کے محبوب کو نمونہ بنا لے، اس شعبے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ شعبہ بندگی والا شعبہ ہو جائے گا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو کامل بنایا، اب اس چیز کو آگے منتقل کرنا وہ حضور علیہ السلام نے کیا، اور جس جماعت کو کیا وہ جماعت بعد انبیاء اور رسول کے سب سے افضل جماعت ہوگی، جو جماعت صحابہ اکرام ہے۔ ان کو طریقہ بتا دیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، میرا نمونہ دیکھو، صحابہ نے وہ نمونے دیکھے، آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ کی زندگی کے جو طور طریقے تھے اس پر عمل کیا،
اور اتنے کامیاب ہو گئے کہ بعد انبیاء کے ان کا مرتبہ انسانیت میں سب سے بلند ہو گیا۔ اس تربیت کے لیے جو صحابہ اکرام کی جماعت کی تربیت آپ نے فرمائی، اس کے لیے سب سے پہلا جو نظام بنایا، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سب کے لیے کہ زندگی نبی کی سیرت و صورت کے مطابق کیسی ہونی چاہیے اور نبی کے نقش قدم پر کیسی ہونی چاہیے، اس کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق جو پہلا نظام بنایا وہ خانقاہی نظام تھا، جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے بیک سائڈ پہ ایک چبوترا ہے، اس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا۔ یہ پہلی خانقاہ تھی اسلام کی۔ جس خانقاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، اس خانقاہ میں آپ کے پہلے مرید آپ کے صحابہ اکرام تھے۔ وہاں سے خانقاہی سلسلہ شروع ہوا، جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت، لوگوں کی ظاہر اور باطن کی اصلاح، لوگوں کی ظاہر اور باطن کی اصلاح۔ تو وہ سلسلہ صحابہ اکرام نے ساری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اللہ کا اتنا خاص کرم ہوا کہ آج دن تک خانقاہی نظام اس امت میں قائم ہے، جہاں اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق بیٹھ کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے آج دن تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے رہے گا، قیامت تک کے رہے گا۔ اور یہ جو محفلیں ہیں، یہ ساری اسی خانقاہی نظام کی تربیت کا ایک حصہ ہے، تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی دنیاوی محفل میں چلے جائیں اور وہاں جا کر جب اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو اس کے اثرات لے کے گھر میں آتے ہیں۔ کیا اثرات لے کے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی گانے کی محفل میں چلے جائیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ محفل کے اثرات لیتا ہے، کہ وہ یہ کہے گا کہ دیکھا اس نے کتنا اچھا گانا گایا تھا، کتنا اچھا ڈانس کیا تھا، اس کے ایسے کپڑے تھے، اس کے ایسے اٹھنا تھا، ایسا بیٹھنا تھا، آپس میں ماحول میں ڈسکس ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی، اس کے ولیوں کی محفل کو سجایا جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اور وہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے کیسی محبت کی جاتی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے ولیوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے، یہ اثرات پڑتے ہیں۔ ان اثرات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، دین آتا ہے، اور آپ کی اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور آپ کی اولاد اس ماحول کی وجہ سے خرافات سے بچ کر دین کے راستے پر نکل پڑتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ آج سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو دنیا کے خرافات سے بچا کر محفوظ رکھ لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور یہ صرف اور صرف خانقاہی ماحول سے ہی میسر ہے کہ آپ جب اس کو ماحول دے دیں گے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، اس کے ولیوں کا ذکر، عبادت کا ذکر، جب وہ سن کر پلٹے گا اور بار بار اس کو ماحول میں آتا اور جاتا رہے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر دنیا کی خرافات کا کوئی رنگ چڑھ جائے۔ تو آج دیکھ لیں، جو خانقاہ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں اکثریت وہ ہیں جو اولاد کے معاملے میں پرسکون ہے کہ ان کی اولاد دنیا کی خرافات میں ملوث نہیں ہے۔
یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ایک یہ فائدہ ہوتا ہے خانقاہی نظام یا حلقے یا روحانی سلسلے جو بھی ہیں، ان کا ایک مشن، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، ماحول پائیں، اس ماحول میں باتیں جو ہوں اس کے ذریعے تربیت پائیں، اور جو اللہ اس کے رسول کا ذکر سنیں اور ان میں ان کی ذہن سازی ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں آئے۔ دوسری چیز کہ یہ ایک الجھاؤ ہے جو بلا وجہ کا پیدا کیا گیا کہ 11ویں شریف کو ایک نئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اصل حقیقت کو سمجھنا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے ماحول تو بن رہا ہے نا دین کا، کسی نہ کسی بہانے، صحیح؟ اجر و ثواب تو اللہ اس کے رسول کا ذکر تو جہاں بھی کیا جائے گا وہاں اجر و ثواب ہے، چاہے آپ اکیلے بیٹھ کر کریں چاہے اجتماعی صورت میں کریں۔ لیکن کچھ وجہوں سے جو ماحول بن جاتے ہیں وہ وجہ اتنی کارآمد ہیں کہ اگر وہ وجہ نہ ہو ہم اپنا ماحول بھی نہ بنا سکیں۔ ان میں سے ایک وجہ 11ویں شریف ہے۔ اب 11ویں شریف ہے کیا؟ دیکھیں یہ صرف اس کے لیے بات ہے جو فاتحہ ایصال ثواب کو ماننے والا ہے، جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر میرے والد علیہ رحمہ کا وصال، جمال کے والد علیہ رحمہ کا وصال، یہ جس کے بھی والد والدہ بھائی کوئی بھی عزیز کا وصال ہو گیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال ہونے پر ہم اس کے لیے فاتحہ کا ایک اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس کو ثواب ہو۔ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں۔ بھائی کون ہے جو اپنے باپ کی سال مرنے کے سال کے بعد فاتحہ کے لیے نہ بولے یا اس کو یاد نہ کرے؟ یہ انسانی فطرت میں ہے نا۔ اب اس کو ایصال ثواب کے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایصال ثواب میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سال کے بعد باپ کی یاد آنے پر اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ بھی انسانی فطرت کے اندر ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا کہ جس تاریخ کو اس کے والد کا انتقال ہوا ہو وہ تاریخ پلٹ کر دوبارہ آ جائے، اس دن اس کو یاد نہ ہو یا ماحول نہ بنا ہو یا اس کے لیے کچھ نیک کام نہ کرے؟ یہ انسانی فطرت میں ایسے ہی ہے۔ اب ایک تقسیم ہے کہ عام لوگ مسلمان جب سال پورا ہوتا ہے اس کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کو برسی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری زبانوں کا ایک الفاظ ہے، صحیح ہے؟ ہمارا کلچر کہہ دیں، ہمارا رسم و رواج کہہ دیں کہ اس دن کو جو ان کے لیے ایصال ثواب عام مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کو عام لفظوں میں ہم برسی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مرنے والا کوئی بزرگ ہو، اللہ کا ولی ہو، نیک ہو اور صاحب سلسلہ ہو تو اس برسی کی جگہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عرس، ہوتی برسی اس کی عزت و تکریم کی وجہ سے اس کو عام مومن سے اوپر کر دیتے ہیں، اس کو عرس کہتے ہیں۔ اب اس پہ بھی کس کا اختلاف ہے کہ وہ ہے تو برسی، ایک نام چینج ہے نا، اس میں نئی چیز کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس دن ان کا وصال ہوا اور اس دن ایک دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اب اسی طرح یہ جو بزرگوں کے برسی کے موقع پر جس کو عرس کہا جاتا ہے جب دعا کرتے ہیں تو خاص طور پر ان کی جو دینی خدمات ہوتی ہیں، ان کی جو دین پر کام ہوتے ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں اتنے نیک تھے، اتنے عبادت گزار تھے، انہوں نے مخلوق خدا کی ایسی خدمت کی ہے، اور اس کے لیے پھر اہتمام کر دیتے ہیں تاکہ ان کی خدمات کا جس کو علم ہو وہ عالم آئے اور لوگوں کے سامنے ان کی خدمات کو بیان کرے۔
تو اس میں بھی کیا حرج ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی بزرگ نے دین کی خدمت کی ہے، مخلوق کی خدمت کی ہے، لوگوں کے سامنے ان کی خدمات کے، دین کے کام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے احصال ثواب کے لیے پروگرام بھی رکھ رہے ہیں۔ بھائی ایک سلسلہ میرا ہے، مجھے اپنے سلسلوں کے بزرگوں سے پیار ہے، اسی طرح پیار ہے جس طرح مجھے اپنے باپ سے پیار ہے۔ یہ تو بات انسان کے اپنے اندر دل کی ہے کہ وہ جس سے بھی پیار کرے گا، جس کو باپ سے بھی پیار نہیں ہے وہ باپ کی برسی نہیں منائے گا۔ یہ تو دلی کیفیت کا نام ہے نا۔ آپ چاہتے کس کو ہیں؟ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ محبت باپ سے کرتے ہیں برسی منائیں گے، محبت اپنے سلسلے کے بزرگ سے کرتے تو عرس منائیں گے۔ جو نہیں کرتے ان سے سوال کچھ نہیں ہے، صرف جواز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرعی طور پر درست کس طرح ہے۔ اب یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو سلطان الاولیاء سید الاولیاء، جتنے بھی ولی گزر چکے ولی موجود ہیں، قیامت تک ولی آئیں گے، سب کے سردار ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 11 جمادی الثانی 561 ہجری میں ہوا۔ اب ہر 11 جمادی الثانی کو عام لفظوں میں بولوں آپ کی برسی ہے، بزرگ ہیں عرس کہیں گے، لیکن لفظ 11 کی وہ 11 تاریخ تھی تو عوام الناس میں اس تاریخ کی وجہ سے آپ کی فاتحہ کا نام 11ویں شریف ہو گیا۔ یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا وصال مبارک 6 رجب کو ہے، اور اس فاتحہ خوانی کا نام ہے چھٹی۔ یہ ہماری پاکستانی ہندوستانی لوگوں کا آپس کے اندر ایک گفتگو کا انداز ہے کہ جس طرح حضور سیدنا غوث اعظم کے اتنے القاب ہیں کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم، محی الدین، لیکن جو پاک و ہند کے مسلمانوں نے محبت میں دیا وہ ان سب پر محبت میں سب سے بھاری ہے۔ وہ کیا دیا؟ بڑے پیر صاحب۔ اتنی محبت والا لفظ ہے، بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب، یہ سارے محبت کے القاب ہیں۔ تو 11ویں دراصل 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم کا وصال ہوا، اور اس تاریخ کو آپ کے لیے دنیا بھر میں عقیدت و محبت کے ساتھ احصال ثواب کے لیے جو بھی پروگرام کیے جاتے ہیں ان پروگراموں کا نام ہے 11ویں۔ اب بعض لوگ مہینے میں، کیونکہ ہر کوئی 11 تاریخ کو ہی کر لے تو لوگ کہاں جائیں، تو اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسی تاریخ کو کریں، آپ نے احصال کرنا ہے، فاتحہ کرنے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے تو آپ کسی وقت بھی کریں۔ تو اس مہینے میں عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے مسلمان جہاں کئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ جہاں بھی یہ مہینہ جمادی الثانی کا آتا ہے تو اپنے پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں فاتحہ کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم کی، اور اس پروگراموں کا نام ہوتا ہے 11ویں شریف۔ اس پروگراموں کا نام ہوتا ہے 11ویں شریف۔ بات سمجھ آ گئی؟ 11ویں کا مفہوم کہ اصل کیا ہے۔ اب میں نے وہ پہلی بتا دیا تھا کہ یہ صرف دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کو مرنے کے بعد یاد رکھے گا۔ اب ہمیں تو محبت ہے، سیدھی بات، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ اسی طرح جس طرح ہم اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح چلا جائے اس پر نبی چلے، اور ان کے نقش قدم پر ولی چلے۔
تو سارے تو اللہ کے راستے ہیں. اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرا نقش قدم میرے نانا جان کے نقش قدم پر ہے. کیوں فرمایا؟ کہ جو کامل شریعت، جو کامل مکمل اکمل زندگی اور شریعت حضور لے کر آئے تھے، اس کا پورا ہو بہو نقشہ غوث اعظم تھے. اس لیے فرمایا میں اپنے نانا جان کے نقش قدم پر ہوں، میرا قدم میرے نانا جان کے نقش قدم پر ہے. یعنی مکمل ہو بہو میں وہی شریعت کی بات کرتا ہوں جو شریعت میرے نانا جان لے کر آئے تھے. میں ہو بہو اسی شریعت پر عمل کرتا ہوں جو شریعت میرے نانا جان لے کر آئے تھے. تو اے لوگوں، میرا قدم میرے نانا جان کے نقش قدم پر ہے، اور جو میرے قدم پر اپنا قدم رکھے گا وہ بھی اس سنت پر قدم رکھے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث الاعظم دستگیر. سمجھ آ گئی؟ اب حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ سلطان الاولیاء. اچھا، اب ہمیں ولی کی بحث میں نہیں پڑھنا، کیوں؟ ولی کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جس طرح نبیوں کا لقب، نبیوں کے نام سے نبی، لفظ نبی قرآن میں موجود ہے، اس طرح لفظ ولی قرآن میں موجود ہے. اب نبی اللہ کا پیغام لائے اور صحابہ کی جماعت کو تربیت کی، انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، اور اس پیغام، اس مشن کو جنہوں نے تھام لیا اور پھر اس طریقے پر جو نبی کا طریقہ تھا دنیا میں چلنے لگے، وہ سب کے سب ولی ہیں. وہ ولی ہیں. اب نبی کی تعلیم کیا تھی؟ نبی کی تعلیم کیا تھی؟ اب آخری ایک واقعہ کہ جب بھی کسی ولی کو پہچاننا ہو، اس کا آسان سا ایک واقعہ سنا کر میں وہ کر دیتا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک لقب ہے محی الدین. محی الدین سنا ہوا؟ محی الدین کے معنی کیا ہیں؟ محی الدین کے معنی ہیں دین کو زندہ کرنے والا. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ کی ظاہری دنیا کے جو آخری دن ہیں کچھ، ان میں آپ نے امت کے لیے ایک بڑی پیاری کچھ باتیں کہی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے تم ہدایت پہ رہو گے. جب تک اس کو تھامے رہو گے. پہلا حضور نے فرمایا قرآن. جب تک تم قرآن کو تھامے رہو گے، یعنی اس پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہدایت پہ رہو گے. دوسرا فرمایا میری اہل بیت. اب ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن. تو اس کا مطلب صرف قرآن تھام لو، اہل بیت چھوڑ دو، تب بھی ہدایت پہ نہیں ہو. اگر صرف اہل بیت کو تھام لو، قرآن چھوڑ دو، تب بھی ہدایت پر نہیں ہو. اور ہدایت کے لیے دو چیزوں کا تھامنا حدیث سے ثابت ہے کہ دو چیزوں کو تھامنا پڑے گا، قرآن کو اور اہل بیت کو. اب یہ دو چیزوں کو تھامنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر جو کچھ بھی حکم آئے، جو زندگی گزارنے کے طریقے، جو کچھ بھی بیان ہوا وہ بیان ہے، اور اس کی عملی تفسیر اہل بیت ہے. اس کی عملی تفسیر اہل بیت ہے. یعنی قرآن جیسا کہتا ہے تو پڑھو گے تو وہ کہ کیسا ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، اور اس کی عملی شکل دیکھنے چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھو.
اہل بیت کو دیکھو. تو یہ اہل بیت یہ قدرت کی طرف سے دیکھ لیں کہ اتنا کرم ہے اور حضور کی نگاہ نبوت قیامت تک کے کہ جب بھی دین پر مشکل وقت آیا، دین خطرات میں آ گیا، دین کو مٹانے کی کوشش ہوئی اور دین کو جو ہے نیچا کرنے کی، مغلوب کرنے کی کوشش ہوئی، اس وقت دین کو بچانے کے لیے جب بھی میدان میں عملی طور پر کوئی کھڑا ہوا، وہ سید زادہ کھڑا ہوا، اہل بیت سے کھڑا ہوا. کبھی سیدنا غوث الاعظم کی شکل میں، کبھی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں، اور اس طرح جتنے بھی آپ بزرگ دیکھتے چلے جائیں. جب حضور سیدنا غوث اعظم تشریف لائے، اس وقت دین اپنی اصل شکل کھو چکا تھا. لوگوں کو نہیں پتا تھا دین کی اصل شکل کیا ہے. آپ نے جب دین کا کام کیا اور اتنا کام کیا کہ دین کو اپنی اصل شکل میں بحال کر دیا، وہ شکل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، امت نے آپ کو محی الدین کا لقب عطا فرما دیا کہ آپ نے دین کو اثر نو زندہ فرما دیا. جیسا دین آیا تھا ویسا زندہ کر دیا. یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، اور یہ ٹائٹل ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیا. یہ امت کے اولیاء نے، امت کے مفسرین نے، امت کے محدثین نے آپ کو ٹائٹل دیا محی الدین، کہ جس وقت آپ آئے تھے دین مر چکا تھا، آپ نے دوبارہ دین کو پکڑا اور اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا. یہ آپ کی دینی خدمات تھی. تو اب خواجہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. ان کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کو جس کو ولی آج مشن بنا کے چل رہے ہیں، اس کو ایک چھوٹے سے واقعہ میں بیان کر دوں. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کئی آیتیں اللہ نے قرآن میں اپنے ولیوں کی شان میں بیان کی. یہ خانقاہی نظام والے جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو خانقاہ چلا رہے ہیں، جیسے علامہ صاحب، ان سے جڑے ہوئے لوگ دنیا بھر میں جہاں خانقاہ چل رہی ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں، جس کو اردو میں کہیں گے ولی، جو میرے ولی ہیں. اب اولیاء عربی کے اندر ولی کی جمع ہے. ایک کے لیے بولا جائے گا ولی، ایک سے زیادہ کے لیے بولا جائے گا اولیاء. تو اب اس ولی کے معنی کیا ہیں؟ ولی کے معنی بھی تو ہوں گے نا. جیسے نبی کے معنی ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر بتائے، ٹھیک ہے نا، اس کو نبی کہتے ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اس لیے ہمارے نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. رسالت سے رسول، نبوت سے نبی، اور ولایت سے ولی. اب ولی کے بھی معنی ہیں، جس طرح نبی کے معنی ہیں کہ غیب کی خبر دینے والا. ولی کے بھی بہت سارے معنی. اس میں دو بڑے اہم معنی ہیں جس کو ہر امت کے علماء نے ترجیح دی ہے. یہ غور سے سننے والی بات. ولی کے ایک معنی ہیں دوست، دوسرے معنی ہیں مددگار. یہ دو معنی ذہن میں رکھ کر، دوست اور مددگار، کہ اللہ کا دوست ولی، اللہ کا دوست. ولی کے معنی دوست اور مددگار. اب ولیوں کا مشن اس چھوٹے سے واقعہ میں پوشیدہ ہے. آپ دو معنی ذہن میں رکھیں کہ ولی کام کیا کرتا ہے. کہ ایک شخص میدان میں سے گزرا، اور مفہوم ذہن میں رکھیے دوست اور مددگار. ایک شخص میدان میں سے گزرا، چند بچوں کو کھیلتے دیکھا. اس بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے.
وہ وہاں رکا، اس سے پوچھا بیٹا تیرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں؟ کہا میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میری امی بہت غریب ہے، مجھے جوتے نہیں دلوا سکتی، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ وہ بازار گیا، بچے کا پاؤں دیکھا، اس کے ناپ کے جوتے لایا، بچے کو لا کے جوتے پہنا دیے، بچہ ہزاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ میاں آپ کا بڑا شکریہ۔ اس نے کہا بیٹا میں اللہ نہیں ہوں۔ کہا نہیں آپ اللہ ہیں۔ کہا میں اللہ نہیں ہوں۔ کہا نہیں آپ اللہ ہیں، کیونکہ میں رات اللہ سے رو رو کر میں نے دعا کی تھی، اللہ میرے ابو نہیں ہے، میری امی بہت غریب ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، سب بچوں کے پاس جوتے ہیں، اور آپ اے اللہ مجھے جوتے دلوا دیں۔ تو میں نے رات اللہ سے دعا کی تھی، تو آپ اللہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ نہیں ہوں بیٹا، میں اللہ نہیں ہوں۔ اس بچے نے کہا اگر آپ اللہ نہیں ہیں پھر اللہ کے دوست ہیں، جس نے اپنے دوست کے ذریعے میری مدد کی ہے، میرا مددگار بنا ہے۔ یہ چھوٹا سا ولایت کا مفہوم ہے جو پورے خانقاہوں میں، کہ جہاں صرف مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ کا ولی جو مددگار کے معنی میں ہے، وہ ہے مخلوق خدا کی مدد کرنے والا۔ آج اس خانقاہ نوریہ قدوسیہ سے لے کر بغداد کی خانقاہ چلے جائیں، بغداد کی خانقاہ سے لے کر خواجہ اجمیر کی خانقاہ چلے جائیں، ہر خانقاہ کا رنگ ایک ہی نظر آئے گا کہ جو خالی جھولی لے کر آتا ہے وہ جھولی بھر کے وہاں سے جاتا ہے۔ بھوکا آتا ہے، کھانا کھا کے جاتا ہے، کپڑے ضرورت ہے کپڑا لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو دنیاوی کوئی حاجت ہے وہ حاجت لے کر جاتا ہے، غنیگار ہے وہ وہاں آ کر جنت لے کر چلا جاتا ہے، وہ جنت لے کے چلا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس خانقاہوں سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کرنے والا مسلمان بنائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔